معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ منظر دکھائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کی جگہ اس کو دکھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ میرے دوستو، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو جگہ ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار، گنہگار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنی اصل جگہ یعنی جنت یا دوزخ میں جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے اسی جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر سوالوں کے جواب صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو ملتی رہتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالوں کے جواب صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اور اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی، اور وہ باغ جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین برے لوگوں کی روحوں کو عذاب کا مزہ چکھاتی ہے۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اس کو یاد کرتی ہیں، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اور علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملیں۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں میدان محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہیں ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس طرح روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کا چرچا کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس طرح روتے ہیں؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اب آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔